السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ طارق 786 وفاق مدارس انفو۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے انتہائی مختصر سے ہے مگر بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، وہ ہے رفع درجات کی سند لینے کا طریقہ کار۔ اب رفع درجات کے امتحان میں شرکت کرنا، اس کے لیے بھی کچھ اصول ہیں، پھر اس کے بعد سند لینا، اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسی سے متعلق ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے لائک تو کر دیا ہوگا، جو نئے آنے والے ہیں انہوں نے سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، رفع درجات کی سند لینے کا طریقہ کار۔ تو اس میں سند لینے کا طریقہ کار لکھا گیا ہے۔ اس میں کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ سند تو بعد کی بات ہے، اس کی ایڈمیشن کا بھی طریقہ کار کیا ہوگا، تو اس کو ہم سارا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے طریقہ نمبر 1 کہ جب آپ کسی بھی درجے کا رفع درجات کے لیے امتحان دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے داخلہ فارم کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو پہلے سے موجود اس درجے کی سند ہے وہ آپ اس داخلہ فارم کے ساتھ کیا ہے دفتر وفاق کو ارسال کریں گے۔ اب خالی ارسال نہیں کرنی بلکہ ایک درخواست لکھنی ہے۔ وہ درخواست چاہے آپ بنا لیٹر پیڈ کے بھی لکھ سکتے ہیں، اپنا ذاتی طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس درخواست میں آپ نے پوری تفصیل بیان کرنی ہے کہ وفاق آپ نے ناظم دفتر کے نام لکھنی ہے کہ میں بخدمت جناب ناظم دفتر وفاق مدارس ملتان جناب علی مؤدب آنا گزارش ہے کہ میں نے فلاں سن میں فلاں درجے کا امتحان پاس کیا ہے لیکن اس میں میرے نمبرات کم تھے، اب میں رفع درجات کے لیے اس کا دوبارہ امتحان دینا چاہتا ہوں، تو لہٰذا مہربانی فرما کر مجھے ایڈمیشن دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے، آپ نے لکھنا نیز میں اس داخلہ فارم کے ساتھ اپنی سابقہ جو سند ہے، پاس کردہ جو سند ہے کم نمبروں والی، وہ بھی دفتر وفاق پر ارسال کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو جمع کیا جائے اور جب امتحان کے بعد نئی اسناد جاری ہوں تو میری سند کا بھی اجرا کیا جائے۔ تو آپ نے یہ ساتھ کیا ہے ایک درخواست بھی لگانی ہے اور کوشش کرنی ہے داخلہ فارم کے ساتھ ساتھ ثبوت کے طور پہ آپ نے کیا ہے اس خط کی کاپی اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے، تاکہ آئندہ والے دنوں میں خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو آپ کے پاس وہ ثبوت کے طور پر موجود ہو۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے سابقہ سند دفتر پر ارسال کر دینا۔ اب ایک یہ ہوا کہ آپ نے داخلہ فارم فل کر دیا، دفتر کو بھیج دیا اور اس کے بعد آپ نے امتحان بھی دے دیا۔ اب آپ کو یاد آیا یار اس کے لیے تو سابقہ سند بھیجنا دفتر کو ضروری ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اگر اس وقت تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا تو آپ فوراً اسی طرح درخواست لکھیں جیسے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے۔ تو اس میں یہ بھی تذکرہ کرنا کہ میں داخلہ فارم کے ساتھ جو سند ہے وہ بھیجنا بھول گیا تھا، لہٰذا میں اب آپ کو ارسال کر رہا ہوں، تو یہ سند آپ دفتر کو جمع ہو گئی، تو لہٰذا جیسے ہی اسناد کا اجرا ہو تو میری سند بھی متعلقہ جو جامعہ کو ارسال کی جائے۔ تو تب آپ یہی کریں گے اور اپنے پاس اس کا ثبوت بھی رکھیں گے درخواست کا۔ اب ان دونوں صورتوں میں کیا ہے رفع درجات کی سند لینے کی کوئی فیس نہیں ہوگی۔ ان دو صورتوں میں اگر آپ یہ دو طریقے اپنائیں گے، یا تو داخلہ فارم کے ساتھ سابقہ سند جو ہے وہ ارسال کریں، نمبر 2 اگر رزلٹ آؤٹ نہیں ہوا، اس سے امتحان آپ نے دے دیا، رزلٹ آؤٹ ہونے سے پہلے اگر آپ کو یاد آ گیا تو میں نے سند بھیجنی ہے، تو آپ نے فوراً درخواست لکھنی ہے، سادہ سے کاغذ پر لکھ لیں، اس میں ساری وضاحت کریں اور یہ سند اس کو دفتر کو بھیج دیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ آپ کو فیس ادا نہیں کرنا پڑے گی۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رزلٹ آؤٹ ہونے کی صورت میں اب آپ نے داخلہ بھی کروا لیا، اس کے بعد رزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا، پھر آپ کو پتہ چلا کہ یار میری سند ہو، تو پہلے عموماً یہ تب پتہ لگتا ہے جب تمام طلبہ و طالبات کو اپنی اسناد مل جاتی ہیں، جبکہ رفع درجات والے طالب علم یا طالبہ کو سند جاری نہیں ہوتی، تب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ میری سند نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ دفتر رپورٹ لگا دیتا ہے کہ جب تک سابقہ جو طالب علم یا طالبہ ہے سابقہ سند کو دفتر کو ارسال نہیں کریں گے تب تک کیا ہے ان کو سند جاری نہیں ہوتی، باقاعدہ کمپیوٹر پر رپورٹ لگ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب یہ طریقہ تیسرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس صورت میں آپ نے جس جامعہ سے رفع درجات کا امتحان پاس کیا ہے، اب یہ بھی ضروری نہیں کہ جس نے پہلی دفعہ جہاں سے امتحان دیا وہ وہیں سے امتحان، عالمیہ کے لیے تو خیر یہ شرط ہے کہ جس جامعہ سے اس نے امتحان دیا ہے وہیں سے ہی دینا پڑتا ہے، لیکن بقیہ درجے کے اندر جو ہے نا اس میں پہلے تو رعایت تھی لیکن اب اس میں بھی نہیں ہے کہ دینا اسی سے جامعہ سے ہی پڑتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ درخواست لیٹر پیڈ کب آپ کو لکھوانا پڑے گی، وہ جامعہ والے لکھ کر دیں گے کہ
اس پہ لیٹر پیڈ کے اوپر کے تصدیق کی جاتی ہے فلاں بن فلاں ہمارے جامعہ کا طالب علم ہے، اس نے رفع درجات کے لیے امتحان دیا تھا، تو لہٰذا اس کی جو ہے ہم آپ کو سابقہ سند ارسال کر رہے ہیں، وہ آپ جمع کر لیں اور اس کے بعد جو نئی سند ہے وہ اس کو جاری کی جائے۔ اب یہ جو درخواست ہوگی یہ آپ کو لیٹر پیڈ پہ لکھوانا پڑے گی جہاں سے آپ نے داخلہ اپنا کروایا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے ساتھ ساتھ سند اور کشف درجات تو آپ نے جمع کرانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ درجے کی جو مصنع کی فیس ہوتی ہے تو وہ آپ کو فیس بھی جمع کرانی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ عامہ کی سند ہے، اس کی 400 فیس ہے دفتر کی، تو آپ کو 400 مصنع کے برابر رسید کٹوانی پڑے گی اور ثبوت کے ساتھ بھجوانی پڑے گی اس لیٹر پیڈ کے ساتھ۔ اور اسی طرح خاصہ اور عالیہ 650 اور اگر عالمیہ کی سند ہے تو آپ کو اس کی 900 فیس ادا کرنا پڑے گی، یعنی کہ سابقہ سند پلس مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ درخواست پلس مصنع سند کے برابر فیس، یہ تینوں چیزیں جمع کرائیں گے، اس کے بعد آپ کو کیا ہے سند جاری ہوگی، ادروائز آپ کو سند جاری نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک ضروری وضاحت آپ کو دیتا چلوں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات پھر بندہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے تو اس کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو اس صورت میں ہے کہ جن طلبہ طالبات نے امتحان دینے کے بعد سند حاصل کر لی اور اس کے بعد رفع درجات کا امتحان دیا، یہ ان صورتوں میں ہے۔ اب دوسری صورت بھی اس کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے طالب علم یا طالبہ نے 1444 میں امتحان دیا، سالانہ امتحان، اب اس کے نمبرات آگے 450، جبکہ وہ طالب علم یا طالبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمبرات تو 500 سے اوپر آنے چاہیے تھے، ان کی تیاری اچھی تھی، تو اس صورت میں اگر وہ ایڈمیشن کرواتے ہیں ضمنی کے اندر، اب چونکہ سالانہ کی اس سال کی اسناد جاری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس سال کی ابھی تک سالانہ امتحان کی جو اسناد وہ جاری نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو ضمنی امتحان کے بعد جاری ہوتی ہیں، تو اس صورت میں چونکہ ان کے پاس سند ملی ہی نہیں، ابھی تو خالی رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سا انہوں نے سالانہ میں امتحان دیا، کچھ اچھے نمبرات ہے لیکن ان کو لگتا ہے یہ کم ہے، دوبارہ ضمنی امتحان میں ایڈمیشن لیں، اس کا امتحان پاس کریں، اگر اچھے نمبرات جب آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو خود بخود کیا ہے سند ایشو ہو جائے گی رفع درجات کے ساتھ۔ زیادہ نمبر والی جو کہ آپ نے ضمنی کے اندر اچھے نمبرات لیے ہیں ان کے لیے یہ سارے پروسیس کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔